مجھے اس وقت کچھ حیرت ہوئی جب میرا موقف تسلیم کرنے کی بجائے وہ شخص مزید حجت پر اتر آیا. بولا برا نہ ماننا جوان، یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی. اس کے علاوہ میری غیر موجودگی میں الک سنگھ میرے خلاف کوئی ایسی خطرناک چال چل سکتا ہے جس کے نتیجے میں مجھ پر مہربان یہ خاندان میرے خلاف شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے. یہ شخص پہلی ملاقات سے ہی مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اور یہ ہر بار اپنی باتوں سے میرے دل میں اپنے لیے ناراضی بڑھا دیتا تھا. یاسر بھٹ کے جانے کے بعد ظہیر اور مجھ میں زیادہ بے تکلفی سے باتیں ہوئیں. میں نے اسے بتایا کہ میں کیوں اسے ڈھونڈتا ڈھانڈتا یہاں تک پہنچا ہوں. مٹھو سنگھ کا قصہ سن کر وہ کسی وحشی چیتے کی طرح چوکنا ہو گیا اور اس شیطان صفت شخص کی قید میں موجود بے بس اور مظلوم کشمیری بہنوں کا احوال سن کر تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. میں نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ سب جان کر تم پر کیا گزرے گی. یقین جانو جب یہ معاملہ میرے علم میں آیا تھا تو میری بھی یہی حالت ہوئی تھی اور میں نے اسی وقت جان کی بازی لگا کر ان ستم رسیدہ بچیوں کو نجات دلانے کی من میں ٹھان لی تھی اور پٹیالے کی طرف روانہ ہو گیا تھا. میں نے بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک نظر ظہیر پر ڈالی. اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے تاثر دکھائی دیا، البتہ آنکھوں میں الاؤ دہک رہے تھے. میں نے کہا میں نے ان تینوں کی رہائی کے عوض طلب کردہ رقم ادا کر کے انہیں وہاں سے نکالنے کی ابتدائی تیاری تو شروع کر دی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان بیچاریوں کو آزاد کروانے کے بعد کہاں لے کر جاؤں. پھر ان کے کشمیری نسل ہونے کے ناطے سے مجھے تمہارا خیال آیا. اس نے گہرا سانس لے کر جیسے اپنی جذباتی کیفیت سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر حتی الامکان متوازن لہجے میں پوچھا کیا آپ کے پاس واقعی اتنی بھاری رقم موجود ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا یہ تو انسان فروشوں کی طرف سے مطالبہ سامنے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان کی منہ مانگی رقم ادا کر سکتا ہوں. ظہیر نے اچانک بکھرے بلکہ بپھرے ہوئے لہجے میں کہا جمال بھائی ناراض نہ ہونا، مجھے آپ کی یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں. ہماری مسلمان کشمیری بہنیں کیا بے زبان بھیڑ بکریاں ہیں جن کی قیمت ادا کر کے ہم انہیں خریدیں گے؟ آپ کی جگہ میں ہوتا تو پہلے اس خبیث الدہر مٹھو سنگھ کی گردن اتارنے کی سوچتا اور اس کے بعد اس کے شیطانی اڈے پر تعینات سب کتوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے وہاں محصور تمام مظلوم عورتوں کو آزاد کروانے کی سوچتا. اس کے لہجے پر غصہ آنے کی بجائے مجھے بے ساختہ پیار آیا. میں نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر لپٹاتے ہوئے کہا مجھے پتا تھا میرا چھوٹا بھائی یہی رد عمل دکھائے گا اور کوئی بدگمانی نہ رکھنا. یہ سب معلوم ہونے کے بعد میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن میرے لاڈلے بھائی مزید سوچنے پر مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ ان تینوں بہنوں کو بحفاظت وہاں سے آزاد کروانا اور کسی محفوظ مقام پر پہنچانا سب سے ضروری ہے. اس کے بعد مٹھو سنگھ اور اس کے گرگوں سے جیسے جی چاہے نمٹا جا سکتا ہے. ظہیر نے پہلے میرے موقف کو سرے سے مسترد کر دیا، پھر رفتہ رفتہ وہ پٹڑی پر آ گیا. میں نے کہا دیکھو تینوں بہنوں کی عزت اور سلامتی کے مقابلے میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر ہم انہیں حاصل کر لیں تو یہ اپنی جگہ پر بہت بڑی کامیابی ہوگی. مٹھو سنگھ کو مزہ چکھانے کا معاملہ ہم اپنی سہولت کے مطابق نمٹا لیں گے. تم صرف یہ بتاؤ کہ اگر ہم ان تینوں بہنوں کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں کشمیر پہنچانے اور ان کے لیے عزت کی زندگی یقینی بنانے میں تو مجھے تمہاری مدد مل جائے گی نا؟ ظہیر نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا تم فکر ہی نہ کرو جمال بھائی، اس سے بڑا جہاد کون سا ہو سکتا ہے. ہم کشمیری تو ماؤں بہنوں کے آنچل کا حقیر ٹکڑا بھی جان سے بڑھ کر قیمتی سمجھتے ہیں. یہاں تو تین بہنوں کی عزت کا سوال ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں کل صبح پٹیالے جا کر اس منحوس دلال مانک کے مسافر خانے شانتی استھان میں جا کر ڈیرا جماتا ہوں. ہم عصر سے پہلے وہاں موتی باغ محل کے مرکزی پھاٹک پر ملیں گے اور آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے. شاید تب تک مجھے مانک سے ملنے کا موقع مل جائے. ظہیر پر ایک بار پھر غصہ سوار ہونے لگا. وہ بولا اس لانتی شخص کو میری نظروں سے تو دور ہی رکھیے گا. نفرت سے بے قابو ہو کر کہیں میں اس کی آنکھیں ہی نہ نوچ لوں. یقین نہیں آتا پیسے کے لیے انسان اتنا بھی گر سکتا ہے. میں نے کہا دولت کی ہوس ایک لا علاج مرض ہے، ایک نہ ختم ہونے والی لعنت ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کے پاس اگر ایک پوری وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، اگر 2 وادیاں ہو جائیں گی تو تیسری سونے کی وادی طلب کرے گا. بے شک دولت کی ہوس کے مارے انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. ظہیر نے میری بات سن کر تائید میں سر ہلایا اور کہا لیکن مانک جیسے لوگوں کو جلد از جلد قبر میں پہنچانا بھی تو نیکی ہے جمال بھائی. میں نے کہا ہم کس کس کو موت کے منہ میں پہنچا سکتے ہیں ظہیر بھیا؟
میں نے اس فوٹوگرافر لال سنگھ کا بھی بتایا ہے نا، جو اپنا خاص باعزت کاروبار چھوڑ کر اس غلیظ دھندے میں لگا ہوا ہے۔ اس اسنا میں یاسر بھٹ بھی واپس آ گیا۔ گیٹ کھولنے والا نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا، جس نے کھانے سے بھرا بڑا سا طبق اٹھا رکھا تھا۔ یاسر شاید اسی جستجو میں گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ ہم تینوں نے مل کر پنجابی طرز کا وہ لذیذ اور مرغن کھانا کھایا۔ فارغ ہو کر میں نے یاسر کو بتایا کہ میری ظہیر سے بات ہو گئی ہے اور ہم نے آئندہ کے معاملات طے کر لیے ہیں، چنانچہ اب ہم واپس جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو لدھیانے چھوڑ دوں گا، اس کے بعد سیدھا اپنے سردار میزبانوں کی طرف جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا بھائی میری فکر نہ کرو، میں رات یہیں رکوں گا اور صبح ناصر سے کچھ کاروباری مشورے کر کے لدھیانے جاؤں گا۔ وہ امبالہ گیا ہوا ہے، آپ کو بھی واپسی پر لدھیانے ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مختصر راستے سے آپ کو چھاجلی روانہ کرتا ہوں، یہاں سے ایک سڑک سیدھی نابھا جائے گی، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤ گے۔ وہی سڑک تمہیں مزید 1.5-2 گھنٹے میں بھوانی گڑھ اور سنام کے راستے چھاجلی پہنچا دے گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو واقعی آپ نے بہت مختصر راستہ سمجھایا ہے، بھوانی گڑھ سے آگے کا راستہ تو ویسے بھی مجھے معلوم ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے مصنوعی ناراضی کے ساتھ کہا، دلی والے کنہیا بھائی، میں نے کہا نا تم میرے لیے ظہیر اور ناصر جیسے ہی ہو، اب مزید شکریہ کی بانسری بجائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ظہیر اور یاسر بھٹ مجھے نابھا جانے والی سڑک تک چھوڑنے آئے، حالانکہ وہ کوئی پیچیدہ راستہ نہیں تھا۔ ہم نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور میری جیپ مجھے لے کر واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ 3 گھنٹے سے کچھ زائد پر محیط سفر طے کر کے میں نے برہمدیپ سنگھ کی حویلی کے سامنے جیپ روکی تو سارے گھرانے کو پریشانی اور بےتابی کے عالم میں اپنا منتظر پایا۔ سب سے پہلے بزرگ سردار نے مجھے پیار بھری جھاڑ پلائی، کہا، او یار تیغ بہادر، میں تو تمہیں بہت سمجھدار بچہ سمجھتا تھا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کوئی خیر خبر دیے بغیر سارا دن غائب رہے، پلٹ کر خبر ہی نہیں لی، جہاں فکر کے مارے حالت خراب ہے۔ وہ شاید مزید کھچائی کرتے، لیکن سکھوتنی نے اپنے خاوند کی بات کاٹی، پتر سب خیر تھی نا، گاڑی خراب تو نہیں ہو گئی یا راستہ بھٹک گئے تھے؟ میں نے بہانہ سجھانے پر دل ہی دل میں بزرگ سردارنی کا شکریہ ادا کیا اور فوری کہانی کھڑ کر میرا چہرہ تکتے میزبانوں کو سنا دی۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں آپ سب سے شرمندہ اور معافی کا طلبگار ہوں کہ میری وجہ سے سارے گھر والوں کو پریشانی اٹھانا پڑی۔ دراصل میں واقعی راستہ بھول گیا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس پر میں نے اپنی کہانی میں مزید رنگ آمیزی کی، کہا میں اپنی سمجھ کے مطابق سنام کی طرف گیا تھا، لیکن جانے کون سا غلط موڑ مڑ کر راستہ بھٹک گیا۔ ایک بستی پہنچ کر کسی سے یہاں کا پتہ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ محلہ نامی گاؤں ہے اور مجھے اب سنام کے راستے واپس جانا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے ایک کچے راستے پر جیپ چڑھائی تو ایک موڑ مڑنے پر اچانک ایک چھوٹے سے جوہڑ میں جیپ کا ٹائر اتر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب تشویش کا اظہار کرتے، میں نے کہا، شکر ہے رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، لیکن قریبی گاؤں سے کچھ لوگوں کی مدد حاصل کرنے اور بیلوں کی ایک جوڑی کے ذریعے کھچوا کر جیپ نکلوانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ میری بات سن کر امردیپ نے قہقہہ لگا کر کہا، تو یوں کہو کہ اپنے پنجاب کی سیر کا پورا مزہ لیا ہے۔ چلو شکر ہے بھائی، خیریت سے گھر تو واپس آ گئے۔ وہ بدھو والی کہاوت تو سنی ہوگی تم نے۔ امردیپ کی جملے بازی سے گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا اور میری دن بھر غیر حاضری پر تجسس آمیز سوالات کا سلسلہ بھی اختتام کو پہنچا۔ میں نے سستے چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ سکھوتنی ماں کی خواہش تھی کہ میں رات کا کھانا سب گھر والوں کے ساتھ حویلی میں ہی کھاؤں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ دسترخوان پر سارے خاندان کے ساتھ بیٹھا تو گھوم گھام کر میری دن بھر کی آوارہ گردی ایک بار پھر موضوع گفتگو بن جائے گی اور میری زبان کی معمولی سی لغزش سے ساری کہانی جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے کھانے سے پہلے غسل اور کچھ دیر آرام کا ارادہ ظاہر کیا، جس پر مجھے مہمان خانے جانے کی اجازت مل گئی۔ اتنی سردی میں غسل کا تو خیر میرا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، البتہ نیرج کی طرف سے مہیا کردہ گرم پانی سے اچھی طرح منہ ہاتھ دھو لیے۔ غسل خانے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ امردیپ میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بولا، یار میں نے سوچا دونوں بھائی ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، دراصل مجھے تم سے کل کا پروگرام بھی معلوم کرنا تھا۔ میں نے کہا، صبح سویرے پٹیالے نکل جاؤں گا، مجھے عالی شان تاریخی عمارتوں نے بہت متاثر کیا ہے۔ امردیپ نے کہا، یار میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، لیکن ایک بیوپاری پارٹی آئے گی، میری جہاں موجودگی ضروری ہے۔ بشندیپ کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ لنگو وال میں اپنے سسرال جانا ہے۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اکیلے آوارہ گردی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میرا خیال ہے گھر والوں کو جیپ کی ضرورت پڑے گی، میں بس کے ذریعے پٹیالے چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے 2-3 دن وہیں رکنا پڑے، آپ لوگ آج کی طرح پریشان نہ ہونا۔
अमरदीप ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था छोटे भाई कि अब ये जीप तुम्हारे कब्जे में रहेगी। हमें जरूरत पड़ी तो अपने लिए सवारी का बंदोबस्त हमारा मसला है। अच्छा किया तुमने बता दिया। अब जितने दिन गायब रहो तुम्हारी मर्जी। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, अच्छा भाई, जो तुम्हारा हुक्म। अब मैं पटियाले के तमाम काबिल दीद मकामात की दिल खोल कर सैर करूंगा और मेले का भी भरपूर लुत्फ उठाऊंगा। अमरदीप ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ घूमने की कुछ खास जगह बता दूं। मोती महल के बिल्कुल पीछे 4 बाग हैं, जो महाराजा नरेंद्र सिंह ने लाहौर के शालामार बाग से मुतासिर होकर बनवाया था। वहां से मशरिक की जानिब शीश महल है, जो जैसा कि नाम से जाहिर है लाहौर के शाही किले के शीश महल से मुतासिर होकर तामीर करवाया गया। उस महल का सबसे अहम हिस्सा मेडल गैलरी है, जो राजा भूपिंदर सिंह के उन 3200 कीमती मेडल्स पर मुश्तमिल अजायब घर जो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठे किए थे। शीश महल में हाथी दांत से तैयार किए गए शाहकार भी काबिल दीद हैं। मैंने अमरदीप की फराहम करदा मालूमात में गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये शायद उसके लिए गुफ्तगू का पसंदीदा मौजू था। लिहाजा उसने अपनी मालूमात के मजीद खजाने लुटाते हुए पहले महल के सामने महाराजा की बनवाई हुई 6 एकड़ रकबे पर मुहीत झील और उस पर बनवाए गए अनोखे लक्ष्मण झूले और झील से आगे तरह तरह के जानवरों और परिंदों के भुस भरे पुतलों से सजे बिनासर बाग के बारे में बताया। हो सकता है वो मेरी मालूमात में मजीद इजाफा करता, लेकिन इसी असना में नीरज बर्तन उठाने आ गया। उसने कहा, बड़े सरदार जी आप दोनों को बुला रहे हैं। अमरदीप ने हैरानी से पूछा, क्यों बुला रहे हैं, खैरियत? नीरज ने कहा, वो बड़े सरदार जी के पास अलख सिंह जी आए हुए हैं, मेरे ख्याल में उनसे मिलवाने के लिए बुलवा रहे हैं। अमरदीप ने कदरे नागवारी के साथ कहा, ओहो, तो फुफ्फड़ जी आ गए रकम लेने। मुझे पता था वो 1-2 दिन भी इंतजार नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन आप उन्हें रकम कहाँ से देंगे? हम तो पटियाले से खाली हाथ आए हैं। अमरदीप ने बदस्तूर बरहम तेवरों के साथ कहा, रकम का बंदोबस्त कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनकी बातों और रवैये से टपकती दौलत की हवस से मुझे उलझन होती है। मैंने कदरे तजब्जुब के बाद अपने दिल में अलख सिंह के हवाले से मौजूद तशवीश छुपाते हुए कहा, आपसे तो उसे मतलब है, इसलिए मुलाकात जरूरी है, लेकिन मुझे क्यों बुलवाया गया है? अमरदीप ने कहा, मेरा ख्याल है पिताजी ने डाकुओं के हाथों हमारा इगवा का किस्सा फुफ्फड़ जी को सुना दिया होगा। अब अलख सिंह जी अपनी मोहब्बत, हमदर्दी और तशवीश का हमारे रूबरू भरपूर इजहार करने वाले हैं। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि जाने से साफ इनकार कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मुझे बरहमदीप ने बुलवाया है और उनकी बात टालना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा मेरी गैर मौजूदगी में अलख सिंह मेरे खिलाफ कोई ऐसी खतरनाक चाल चल सकता है जिसके नतीजे में मुझ पर मेहरबान ये खानदान मेरे खिलाफ शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए। ऐसे सांप सिफत शख्स का आंखों में आंखें डालकर सामना करना ज्यादा आसान होगा। हम दोनों हवेली की नशिस्त गाह में पहुंचे तो ब्रह्मदीप और अलख सिंह गुड़ वाली चाय से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। सखोंती माँ समेत घर का कोई भी फर्द वहां मौजूद नहीं था। अलख सिंह के लिए पोशीदा नापसंदीदगी के पेश नजर ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं थी। हमें देखकर ब्रह्मदीप ने गर्मजोशी से कहा, आओ आओ जवानों, हमारे साथ चाय पियो। अलख सिंह जी आए हुए हैं, इनसे भी गपशप लगाओ। ये कल रात वाली वारदात का सुनकर सख्त फिक्रमंद हुए हैं और तुम दोनों से मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अमरदीप ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर तिरछी नजरों से मुझे देखा, जैसे अपने अंदाजे की दुरुस्तगी की दाद चाहता हो। हमने अलख सिंह से मुसाफा किया। जाहिर है मुझसे हाथ मिलाते हुए उसकी गिरफ्त में गर्मजोशी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर जमी उसकी नजरों में पहले से कहीं ज्यादा नापसंदीदगी बल्कि नफरत की चमक थी। मैंने उसे वाहिमा समझकर नजरअंदाज करना चाहा। इस असना में अलख सिंह गहरी तशवीश और हमदर्दी भरे लहजे में अमरदीप से गुफ्तगू शुरू कर चुका था। वो बोला, ये सब कैसे हो गया पुत्र, मुझे इत्तला तो कर देते। अमरदीप ने जाहिरी मौद्दब लहजे में कहा, वाहे गुरु ने बड़ी मेहरबानी की फुफ्फड़ जी। खैर खैरियत से मामला निमट गया और दोनों मनहूसों को उनके किए की सजा भी मिल गई। अलख सिंह ने उसकी बात पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, हाँ भाई तेग बहादुर सिंह जवान, ब्रह्मदीप भाई ने बताया है कि ये सब तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी का नतीजा है। तुमने उन बदमाशों का उनके अड्डे तक पीछा करके उन्हें ठिकाने लगाया है। मुझे लगा कि उसके लहजे में तंज और नफरत और हसद पोशीदा है, लेकिन उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया और गर्मजोशी से कहा, वाह भाई कमाल कर दिया, तुमने साबित कर दिया कि अंग्रेजों में पलने के बावजूद तुम्हारे अंदर का शेर जिंदा है। शाबाश है जवान, शाबाश है। ब्रह्मदीप ने उस बात को सुनकर पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक कहा अलख भाई जी,
اس جوان نے میرے خاندان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کسی طرح بھی نہیں چکا سکتے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بیٹے اور پوتے کی زندگی بچائی ہے۔ الک سنگھ نے پہلے تو سر ہلا کر بزرگ سردار کی تائید کی، پھر عجیب سے لہجے میں اپنے سالے سے مخاطب ہوا۔ بولا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھایا جی، لیکن تم سب برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ براہم دیپ سنگھ نے فراخ دلی سے کہا، ہاں ہاں کہو الک بھائی۔ قدرے توقف کے بعد الک سنگھ نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، میرے جوان دوست نے بے شک بہت بہادری دکھائی ہے، لیکن اگر اس اندھا دھند کوشش میں کہیں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو امردیپ اور مانو کی جان بھی جا سکتی تھی۔ چند ہزار روپے بچانے کے لیے اس خاندان کے 2 ہیرے جیسے بیٹوں کی زندگی خطرے میں ڈالنا میری نظر میں کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ مجھے اس بجو صفت شخص سے کسی ایسی ہی بات کی توقع تھی۔ اس سے پہلے کہ امردیپ یا اس کا باپ میرے دفاع میں بولتا، میں نے اپنا لہجہ حد الامکان متوازن رکھتے ہوئے کہا، آپ نے ممکنہ خطرے کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے الک سنگھ جی، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ 30,000 روپے وصول کرنے کے بعد ان دونوں کو بلکہ رقم لے جانے والے کو بھی زندہ سلامت گھر آنے کی اجازت دیتے؟ جانے کیوں مجھے لگا کہ الک سنگھ میری بات سن کر کچھ چونکا ہے، تاہم میں نے اس کے رد عمل پر توجہ دینے کی بجائے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں کی قید سے چھوٹ کر آنے کے بعد امردیپ بھائی پولیس کو اطلاع دے کر ان ڈاکوؤں اور ان کے ٹھکانے کی نشاندہی کر کے انہیں پکڑوا بھی سکتے تھے۔ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی بجائے رقم چھین کر 3 گولیاں خرچ کرنا ان کے لیے زیادہ آسان راستہ تھا۔ مجھے اس وقت کچھ حیرت ہوئی جب میرا موقف تسلیم کرنے کی بجائے وہ شخص مزید حجت پر اتر آیا۔ بولا، برا نہ ماننا جوان، یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ براہم دیپ بھائی نے بتایا ہے کہ ان دونوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، ان کے پہچاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس ہولناک جنگل پر پولیس کے چھاپے کا خطرہ ہوتا تو وہ دونوں رقم وہاں منگواتے ہی کیوں؟ اچانک جانے کس لیے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الک سنگھ جی وہ 2 نہیں 3 تھے۔ میری بات سن کر وہ چونکا۔ اس بات سے شاید براہم دیپ سنگھ بھی ناواقف تھے، چنانچہ وہ بھی کچھ حیران ہو گئے۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، اور ہمارے تجزیے کے مطابق وہ تیسرا لٹیرا امردیپ بھائی کے لیے قابل شناخت تھا، کیونکہ اس نے ان کی نظروں سے خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس گھر کے بھیدی کی وجہ سے اس خاندان کے افراد کو اب بھی خطرہ لاحق ہے، لہٰذا میں اپنے اور اس خاندان کے افراد کی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سارے واقعے کو صیغہ راز میں رکھیں تاکہ اس پوشیدہ دشمن کا پتہ لگا کر اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ الک سنگھ نے دہرایا، پوشیدہ دشمن۔ مجھے اس کے لہجے میں گہری حیرت اور تشویش محسوس ہوئی۔ پھر اس نے بالکل بدلے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہا، یہ تو تم نے بڑی خطرے والی بات بتائی ہے۔ پھر وہ براہم دیپ سے مخاطب ہوا، بولا، اس کا مطلب ہے بھائیا جی آپ کو اپنی حویلی اور جاگیر کے سب کارندوں کی چھان پھٹک کرنی پڑے گی، اور وہ بندہ پکڑ میں آنے تک پورے خاندان کو محتاط رہنا پڑے گا۔ امردیپ اور براہم دیپ نے اس کی پرزور تائید کرتے ہوئے بتایا کہ جامع چھان بین کا یہ عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میں نے تھکن کا بہانہ کر کے ان سب سے اجازت طلب کی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے الک سنگھ کی موجودگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور میں جلد از جلد اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بھی میں الک سنگھ کی باتوں پر دل ملاتا رہا۔ یہ شخص پہلی ملاقات سے ہی مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور یہ ہر بار اپنی باتوں سے میرے دل میں اپنے لیے ناراضی بڑھا دیتا تھا۔ آج بھی وہ مجھے اپنے عزیز خاندان سے زیادہ ان بدبخت ڈاکوؤں کا حمایتی لگا۔ اسی ذہنی مخمسے میں جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔